دیکھیں اہل بیت کے فضائل ان کا ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوں گے. خدا کی آپ حمد و ثنا کریں, واجبات میں سے ہے کریں, لیکن اس کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم حمد خدا کریں گے خدا کی ذات خوش ہوگی. چونکہ یہ کام اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے, اگر کوئی میری تعریف کرے میں خوش ہوں, تو یہ میری کمزوری ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ میری کمزوری ہے. میں آپ کی تعریف کروں آپ خوش ہو جائیں, یہ آپ کی کمزوری. کمزور انسان وہی ہوتے ہیں. اگر آپ نے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کمزور ہیں یا مضبوط, تو کیسے موقع پہ پرکھیں؟ کہاں پر پتہ چلے کہ ہم کمزور ہیں یا مضبوط ہیں؟ یہ نہیں جانتے ہیں میدان کے مثلا کمزوری اور مضبوطی کو پرکھنے کے لیے کہ ہم مثلا اتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں اس لیے بہت مضبوط ہیں, اور چونکہ ہم کم کھاتے ہیں لہذا کم مضبوط ہیں نا. اور یوں نہیں کہ میٹر لے کر اپنی سینہ اور کمر دیکھیں کہ میں آیا مضبوط ہوں یا کمزور ہوں نا. کمزوری اور مضبوطی اگر پرکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے تعریف کرے اور آپ کو پسند ہو کہ یہ میری اسی طرح کرتا رہے یہ تعریف تاکہ میں سر دھنتا رہوں, سمجھ لو کہ کمزور آدمی ہو, سمجھ لو کہ کمزور انسان ہو. اور اگر کوئی میرا عیب مجھے بتائے اور مجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لو میں کمزور انسان ہوں, میں کمزور انسان ہوں. لیکن اگر کوئی میری تعریف کرے مجھ پر کوئی فرق نہ پڑے, اس کا مطلب ہے بہت مضبوط انسان ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک عام انسان کی اگر کوئی تعریف کرے اور وہ خوش ہو تو یہ کمزور آدمی ہے. خوشامدیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, خوشامد گو یہیں سے پیدا ہوتے ہیں, چاپلوس اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. چونکہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں, کمزور لوگ اپنی چاپلوسیاں پسند کرتے ہیں لہذا چاپلوس پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ کمزور نہ ہو جو اپنی خوشامد پسند کرتے ہیں, دنیا میں کوئی خوشامد گو پیدا نہیں ہوگا. چاپلوس اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں, ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والے چاپلوس ہوتے ہیں. اگر یہی بات میں کروں تو میری کمزوری ہے, لیکن ہم خدا کی تعریف کریں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خدا کی کمزوری ہے؟ معاذ اللہ کہ جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں خدا کی ذات کو پسند ہے تعریف اپنی. جب ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں اہل بیت خوش ہوتے ہیں. اب اگر یہ مجھ میں ہو, میں کروں تو میں کمزور ثابت ہوتا ہوں. تو آیا معاذ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ کمزور ہیں کہ جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں؟ یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے. جواب یہ دیں گے کہ نہ خدا کو تمہاری حمد کی ضرورت ہے اور نہ حجج خدا اور اولیاء خدا کو تمہارے فضائل کی ضرورت ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم فضائل بیان کرو اور وہ خوش ہو اور وہ خوشی میں کوئی انعام نکال کے تمہیں دے دے کہ آپ ہماری تعریف کرتے ہو, اس لیے نہیں ہے یہ فضائل. بلکہ یہ فضائل اس لیے ہیں تاکہ جس طرح صفات خدا ثنا کے طور پر بیان کرو تاکہ یہ صفات خدا تمہارا ذکر بن جائیں. اور ذکر جب کوئی چیز زبان پہ بن جائے وہ زبان پہ رکتی نہیں ہے, دل میں آ جاتی ہے. اور جب کوئی چیز زبان سے دل میں آ جائے وہ دل میں رکتی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے اعضاء و جوارے میں آ جاتی ہے. لہٰذا جب کوئی ثنا خدا کرتا ہے صفت خدا اس کی زبان پر آ جاتی ہے اور یہ صفت اتر کر اس کے دل میں چلی جاتی ہے اور یہ صفت پھر اس کے اعضاء و جوارے سے ٹپکتی ہے, اس کے اعضاء و جوارے سے ٹپکتی ہے. وہ بن جاتا ہے مظہر صفات خدا, وہ بن جاتا ہے مظہر صفات خدا. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ فضائل معصومین بیان کرو اور سنو, یہ لازم ہے و واجب. نہیں اس لیے کہ آپ بیان کرو گے وہ خوش ہوں گے, وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ مجھ جیسوں کی تعریف پر خوش ہوتے رہیں گے, بلکہ یہ فضائل اس لیے کہا گیا کہ ان کے فضائل اپنی زبان پر جاری کرو تاکہ ان کے فضائل تمہاری زبان کا ذکر بن جائیں اور پھر ذکر تمہاری زبان سے تمہارے دل میں اتر جائے اور یہ دل سے تمہارے اعضاء و جوارے میں آ جائے. یہ سارے فضائل تمہارے اعضاء و جوارے میں آ جائیں. ذرا مثال کے ساتھ عرض کروں, شجاعت جیسا حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہیں. علم دیا گیا, حلم دیا گیا, ہمیں شجاعت دی گئی, ہمیں فساد دی گئی, ہمیں سماحت دی گئی.
کتنی مدت ہوئی شجاعت اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے, شجاعت امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے. فلسفہ ذکر شجاعت امیر المومنین کیا ہے؟ کیوں ہم امیر علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر کریں؟ نہ اس لیے کہ ہم کہیں گے مولا آپ بڑے شجاع ہیں, مولا خوش ہو جائیں گے. ہم کہیں گے مولا آپ بہت شجاع ہیں, مولا خوش ہو جائیں گے. وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ مجھ جیسوں کے شجاع کہنے پر خوش ہو جائیں گے. بلکہ پھر کیوں کہا گیا ان کی شجاعت کا ذکر کرو؟ اس لیے کہ جب آپ کی زبان پر امیر المومنین کی شجاعت کا ذکر آئے گا تو یہ ذکر تمہارے دل میں اتر جائے گا, اور یہ شجاعت تمہارے دل میں پہنچ کر تمہارے اعضاء و جوارح میں پہنچ جائے گی, تمہاری رگ رگ میں پہنچ جائے گی, اور تم شجاعت کا تذکرہ کر کر کے بزدلی سے نکل کر شجاع بن جاؤ گے. شجاع بن جاؤ گے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ شجاع بن جاؤ گے. اب دیکھیں وہ لوگ جن کی عمر گزر جاتی ہے شجاعت مولا کا ذکر کرتے کرتے, شجاعت مولا کا ذکر کرتے کرتے, جب آ کر ممبر پر بیٹھے اور کسی ظالم کے خلاف فقط اظہار کرنے کی باری آ جائے, کسی ظالم کے خلاف اگر اظہار کی باری آ جائے تو عمر گزر گئی اس کو شجاعت کا تذکرہ کرتے کرتے, لیکن آج جب ظالم کے ذکر کا بات کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شجاعت کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے. اگر شجاعت کو سمجھا ہوتا تو آج کم از کم اس شجاعت کی طرح, اس شجاع کی طرح اگر وہ مرحب و انتر کی گردنیں نہ کاٹتا, لیکن ظالم کے خلاف ایک ممبر پر اظہار تو کر دیتا, اظہار تو کر دیتا. خیبر و خندق کتنا سنا ہم نے, خیبر کتنا سنا ہم نے, لیکن اس خیبر سے لیا کیا ہم نے؟ اس خیبر سے لیا کیا ہم نے؟ خیبر یعنی یہود کا قلعہ, خیبر یعنی یہود کا اڈا, خیبر یعنی یہود کا گڑھ, اور یہود کے بڑے بڑے پہلوانوں کا گڑھ. رسول اللہ نے یہ پرچم سب کو دیا کہ قلعہ یہود کو جا کر مسخر کر کے آ جاؤ. کسی سے نہیں ہوا, فقط کرار غیر فرار سے ہوا, کرار غیر فرار سے ہوا. اور پھر ہمیں کہا گیا کہ ذکر خیبر کرو اور شجاعت امیر المومنین خیبر میں کرو. اب جو عمر بھر خیبر پڑھتا رہا اور خیبر پہ داد لیتا رہا, آج جب باری آ گئی آج کے یہود کے قلعہ کے خلاف ایک اظہار کی, اسرائیل کی مذمت کی باری آ جائے, اس کی آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں, اس کی آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں. آیا اس لیے یہ خیبر کی جنگ, یہ شجاعت مولا, یہ کرار غیر فرار, یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ کرار کا تذکرہ کرتے کرتے تمہارے اندر بھی کرار آ جائے, تم بھی فرار نہ کرو کسی میدان سے. اس لیے کہ نہ خیبر فقط اس زمانے میں کے ساتھ مخصوص تھا, نہ مرحب اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے, نہ یہود کے قلعے اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے, بلکہ آج کہیں زیادہ, خیبر سے کہیں زیادہ مضبوط قلعہ آج موجود ہے. کون اس قلعے کو اکھاڑے گا؟ آیا وہ اکھاڑیں گے کہ جو تاریخ کے خیبر کے تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے زمانے کے خیبر کا ذکر نہیں کرتے, اپنے زمانے کا خیبر یاد نہیں. یہ فلسفہ فضائل اہل بیت ہے, فلسفہ فضائل اہل بیت. یہ ذکر کرو, یہ فضیلتیں تمہارے اندر آ جائیں.